إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. लायक किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों और जिन्नों को खालिसतन अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इंसान का इबादत करना उसका मकसूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रिज़ा होनी चाहिए। इबादत कुछ ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के ऊपर फर्ज की है, और कुछ इबादत ऐसी हैं कि जिन पर उनको इख्तियार दिया है। अगर वो कर लें तो उनको फायदा उन्हीं को पहुंचेगा, उसका फायदा उन्हीं को पहुंचेगा। लेकिन कई इबादत ऐसी हैं जिनका करना बहुत जरूरी है और वो इंसानों पर फर्ज की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले नंबर पर इस्लाम की बुनियाद ये है कि इंसान इस बात की गवाही दे अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दूसरे नंबर पर व इक़ामिस्सलाह, नमाज को कायम करना, ये दीन इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है।
اور نماز کو قائم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جب بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف لانا چاہیے۔ 8 سال کی عمر کے اندر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ڈانٹنا چاہیے، تھوڑا بہت مار دینا چاہیے تاکہ وہ نماز کا پابند بن جائے۔ اور 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو حکم یہ ہے کہ ان سے اپنے بستروں کو الگ کر لینا چاہیے۔ نماز یہ ایک اہم فریضہ ہے جو کہ ہمیں 6 سال کی عمر سے جس کو ادا کرنا شروع کرنا ہے۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ عبادات اس وقت تک کرنی ہے جب تک یقین یعنی موت کا وقت نہ آ جائے۔ یہ فرضی نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس کے اندر کوئی رعایت اور چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر رعایت اور چھٹکارا ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو صحابی آئے تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی عذر پیش کیے۔ اے اللہ کے رسول، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میرا گھر اور مسجد اس کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ جنگل ہے، کوئی درندہ کوئی جانور آ کر مجھے چیر پھاڑ جائے تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ نماز چھوڑوں گا نہیں۔ ایک تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نماز چھوڑوں گا نہیں، اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں گا، رخصت ہے میرے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جب وہ جانے لگے تو ان کو آواز دے کر بلا لیا اور کہا کیا آپ کے کانوں کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز تو کانوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاجب، تو پھر مسجد میں آ کر ہی نماز کو ادا کرو۔ آج ہمارے لیے کتنی سہولیات ہیں، وہ آنکھوں سے نبینا اور اس وقت وسائل کیسے تھے، مسجدیں بھی دور دور، اور وہ کمزور ہو چکے تھے، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اور پھر ان کا عذر بھی تھا کہ رستے میں جانور ہے، میں نبینا نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، کوئی جانور مجھے چیر پاڑ جائے کیا بنے گا؟ اتنے عذر پیش کرنے کے باوجود ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ ملی کہ گھر میں نماز پڑھیں۔ ہمارے پاس کیا عذر ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے جا کر کہ اللہ اس عذر کی وجہ سے میں نماز چھوڑتا رہا، نماز پڑھتا ہی نہیں رہا؟ کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تیسرا اسلام کا بنیادی رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، ایک جو تعداد مقرر کی گئی ہے کہ اتنا مال اگر ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا لازم نہیں، اس کے اوپر ضروری ہے، لیکن جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں۔ جو نماز ہے اس کے اندر کسی حال میں چھٹکارا نہیں ہے، زکوٰۃ کے اندر اگر انسان نصاب کو پہنچے تو ادا کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، چوتھا اسلام کا بنیادی رکن یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر طاقت اور استطاعت موجود ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لیکن شرط ہے اگر اس کے پاس طاقت اور استطاعت موجود ہے، مال و دولت موجود ہے اور اس کے پاس جسم کے اندر طاقت موجود نہیں تو پھر بھی اس پر حج فرض ہے۔ اور اگر طاقت موجود ہے، مال و دولت کے وسائل موجود نہیں ہے تو پھر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اگر طاقت اور استطاعت دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر حج کرنا مسلمان کے اوپر ضروری ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی رعایت ہے،
نماز میں جائے نہیں. وصوم رمضان، اور اسلام کا 5واں رکن جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھنا یہ ہر مسلمان کی ضروری ہے. لیکن اس کے اندر بھی رخصت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے پاس عذر ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی چھٹکارا ہی نہیں، کوئی عذر ہی نہیں پیش کر سکتا. ہاں اگر انسان بیمار ہے، بیماری کی حالت میں رخصت یہ ہے کہ انسان نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو ادا کرنا ضروری ہے. مسجد میں اگر نہیں پہنچ سکا کسی عذر کی بنا پر، کوئی سفر میں ہے، کوئی نظر میں ہے، تو اس کے لیے مشکل ہے، کوئی اس کے لیے مسجد نہ ہونے کا سبب ہے، تو وہ مسجد جس جگہ پر بھی ہے نماز کا ٹائم ہو، نماز ادا کر لے. نماز کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اگر وسائل بھی موجود ہیں، مسجدیں آج کل قریب میں، پہلے بچوں کے اندر اتنی مساجد نہیں ہوتی تھی، ابھی تو ہر علاقے کے اندر 10 مسجدیں ہیں. تو مسجد کے اندر جا کر ہی نماز کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر حج کا موقع ہے. اس مناسبت سے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں. حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے اور حج کرنے جاتا ہے، وہاں پر جا کر کسی قسم کا کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے. رجع كيوم ولدته امه، جب حج کر کے اپنے گھر کو واپس پلٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے. یہ اس عبادت کا اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضائل اور فضیلت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ طاقت اور استطاعت اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج ضرور کریں، اور جن کے پاس وسائل موجود نہیں اللہ تعالیٰ ان کو وسائل دے کہ وہ بیت اللہ کی طرف سفر کر سکے، حج اور عمرہ کر سکے. حج، لفظ حج اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور حججت فلانا عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کی طرف بار بار جاتا ہے، بار بار کسی کی طرف جانے کو حججت کہا جاتا ہے. اور بیت اللہ کی طرف حج کے لیے جانا، اس کی تعریف یوں کی گئی ہے، القصد الى المسجد الى البيت الحرام باعمال مخصوصہ. بیت اللہ کی طرف سفر کر کے جانا وہ عبادات جو حج کی عبادات ہے، جس کو عبادات مخصوصہ بھی کہتے ہیں، جو حج کی عبادات ہے ان کو سر انجام دینے کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر کرنا، اس کو بھی حج کہا جاتا ہے. اس کی تعریف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت اللہ کا حج کرنا فرض کر دیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طرف طاقت اور استطاعت رکھتا ہے. طاقت اور استطاعت سب سے پہلے ہے. اور امام ابن قدیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمعت الامة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اس لیے جس کے پاس طاقت اور استطاعت موجود ہے اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، اس کے درمیانی وقت کے اندر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک عمرے کے بعد جب انسان دوسرا عمرہ کرتا ہے اس کے درمیانی وقت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے، ایسا حج جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کر لیتے ہیں، جس حج کو حج مبرور بنا دیتے ہیں، قبول ہوا حج، اس کی جزا جب انسان اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ملاقات کرے گا، اس سے بڑھ کر کوئی جزا ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج مبرور کرتا ہے، جس کا حج اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اس کی جزا جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. لہذا جو شخص حج کرتا ہے اس کی جو جزا ہے اور جو اس کو انعام دیا جائے گا وہ قیامت کے روز اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور رمضان المبارک کے اندر اگر انسان عمرہ کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی. جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے وہ عمرہ اس کا حج کی طرف دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا وہ عمرہ جو ہے اس طرح جیسے اس نے حج کیا ہے. او حجۃ معی، یا اس نے حج میرے ساتھ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اور حج بھی ایسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. یہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جو شخص حج کرتا ہے اور وہاں پر جا کر کوئی بےہودہ کام نہیں کرتا، بےہودہ حرکت نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس دن واپس سے پلٹتا ہے حج کر کے وہ اس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے جس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے، یہ حج کرنے کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. کچھ لوگ مال و دولت بھی ہوتا ہے، طاقت بھی موجود ہوتی ہے، حج کے لیے نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ جی مال و دولت میں کمی واقع نہ ہو جائے، حج کے لیے جائیں گے اتنا پیسہ لگ جائے گا. پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا، جب آپ پیدا ہوئے تو کیا لے کر آئے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا. طاقت بھی موجود ہے، استطاعت بھی موجود ہے، لیکن حج کے لیے فقر کے ڈر سے نہیں جاتے پیسہ کم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ، اے لوگوں حج اور عمرے کی پابندی کیا کرو. فإنهما ينفعان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حج اور عمرہ جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایسے اجر والے کام ہیں اور ایسے فضیلت والے کام ہیں. جو شخص یہ دو کام کرنے کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فقر جو ہے دور کر دیتے ہیں. مال و دولت اگر نہیں ہے اس کے باوجود وہ چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بھٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے، جب آگ جلاتے ہیں کوئی چیز صاف کرنے کے اندر داخل کرتے ہیں، جس طرح بھٹی کے اندر وہ چیز ڈال کر باہر نکالے میل کچیل جس طرح اتر جاتی ہے، انسان اپنے گناہوں سے بھی اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں تعجلوا الى الحج
فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. اے لوگوں حج کی طرف جلدی کرو، طاقت اور استطاعت موجود ہے تو دیر نہ کرو، حج کرو جتنا جلدی ہو سکے. ہو سکتا ہے کہ جو بقیہ زندگی کے اندر آنے والے معاملات ہیں وہ تم پر غالب آ جائیں، تم دوبارہ جا ہی نہ سکو. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جب مال اکٹھا ہو جائے، طاقت اور استطاعت موجود ہو، جتنا جلدی ہو سکے حج کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے عقل سے پیدل ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عقل موجود نہیں، بے وقوف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا، عقل اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، جو مجنون ہے، جیسے پاگل ہوتے ہیں، اس طرح کے جن کو ہم نارمل بھی کہتے ہیں، یہ نارمل شخص ہے، ایسے لوگوں پر قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم علی ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی برائیاں لکھی نہیں جاتی. ہمارے خاطبین بیٹھے نا، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یہ نوٹ کرتے ہیں جو چیز ہم کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، ہر چیز نوٹ ہوتی ہے. لیکن 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الصبی حتی یبلغ، چھوٹا بچہ، جب تک وہ بچہ ہے اس پر قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس پر قلم نہیں چلتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن النائم حتی یستیقظ، ایک شخص سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے شخص سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے جب تک وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو پاگل ہے، مجنون ہے، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے. لہذا کئی لوگوں کو، بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس عقل موجود نہیں ہوتی ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے. اگر آپ لے کے جانا چاہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کے لیے جا رہی ہوں، اپنے اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولک الحج، آپ ساتھ لے جائیے، بچے کو حج کروائیے، لیکن اس کا حج کا جو اجر ہوگا وہ آپ کو ملے گا. ایک بچہ جو چھوٹا ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، جب بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کے اوپر حج فرض ہوگا. کئی لوگ چھوٹے بچے کو حج پر لے جاتے ہیں اور حج کر کے جب بچہ آ جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو کیا ہوا ہے، چھوٹی عمر میں نے کر لیا، میرا جو حج فرض تھا مجھ پر اس کا حق ادا کر دیا ہوا میں نے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی حج ثم بلغ حیث فعلیہ ان یحج حجتا اخرى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھوٹا بچہ حج کرتا ہے اس کا اجر اس کو کروانے والے کو ملتا ہے، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے اور بڑا ہو جائے اس پر پھر لازم ہے کہ وہ ایک مرتبہ دوبارہ حج کرے، اس کے پر حج دوبارہ فرض ہے. وہ چھوٹی عمر کا جو حج تھا وہ کروانے والے کو اجر ملتا ہے. اس لیے مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں اس کا بچے کا اجر ان کے والدین کو ملتا ہے، اور وہ بچہ دوبارہ حج کرے گا جب بالغ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی فرمایا جو شخص حج کے لیے جاتا ہے وہاں پر جا کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر او عرج فقد حل وعلیہ الحج من قابل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے کہ وہ لنگڑا ہو جائے، اسے چلا نہ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا احرام کھول دے اور پھر آنے والا جو سال ہے دوبارہ حج کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کئی لوگوں کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، اسی حالت کے اندر چل پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے،
اتنی شدید بیماری میں ہوتے ہیں کہ حج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کو اپنا احرام کھول دینا چاہیے, حج سے فارغ ہو جانا چاہیے, بلکہ اس کو اگلے سال دوبارہ حج کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بھی لوگوں کو اجازت ہے کہ انسان کسی کے نام پہ بھی حج کر سکتا ہے, اپنے والدین کے نام پہ حج کر سکتا ہے, کسی اپنے عزیزی رشتہ دار کے نام پر حج کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج میں شریک تھے. فحج علیہ ابیہ, ایک شخص آیا وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ قال لا, نہیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو, جب تمہارا حج مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جب تمہیں حج کا موقع ملے تو پھر تم اسی کے نام سے حج کرو. اسی طرح ہی ایک شخص حج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا اور وہ تلبیہ جو پڑھ رہا تھا وہ شبرما نامی نام تھا ایک, اس نام کو وہ تلبیہ پڑھ رہا تھا کہ میں اس کے نام سے حج کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے, میں اس کے نام سے حج کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احجیت علی نفسک, کیا آپ نے خود اپنی جان کی طرف سے جو حج آپ پر فرض ہے وہ کر لیا ہے؟ قال لا, نہیں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج علی نفسک ثم حج عن شبرانا, پہلے اپنی جان کی طرف سے جو تم پر فرض ہے اس کو ادا کرو, پہلے تم خود حج کرو, اس کے بعد شبرما کے نام سے حج کر لینا. لہذا ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے پہلے خود حج کرے, جب اپنا جو فریضہ ہے اس کو ادا کر لے, اس کو دوبارہ موقع ملے اور وہ کسی کے نام پہ حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. آخری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اگر کوئی رکن رہ جائے یا انسان کوئی رکن چھوڑ دے اس پر دم آ جاتا ہے. وہاں پر جا کر اگر انسان کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے, کوئی نرم بات کر دے یا وہاں پر اپنی زبان پر کنٹرول نہ کر پائے, غصہ آئے, گالی گلوچ کر دے, اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے. ایسا شخص, ایسا حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. لیکن انسان کو جو حج کے لیے جائے وہاں پر جا کر بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت سارے معاملات آتے ہیں, صبر کرنا چاہیے. صبر کے اندر بہت خیر اور برکت ہے, اور محنت اور مشقت کا نام ہی حج ہے کہ انسان اتنی دور سفر کر کے جائے اور وہاں پر جا کر پھر خالی ہاتھ اگر واپس لوٹ آئے تو پھر صرف دکھاوا ہی ہوتا ہے. اس کے نام کے ساتھ حاجی ضرور لکھا جاتا ہے لیکن اللہ کے اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے. آخری حدیث, لوگوں کے پاس مال و دولت موجود ہو, استطاعت و طاقت موجود ہو, حج فرض ہے. جن کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے, استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا سکے, لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم کو بھی حج اور عمرے کا ثواب مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الفجر فی جماعہ, جو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائے, فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرے, ثم قعد یذکر اللہ, پھر نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ. اپنی جگہ پر بیٹھا رہے فجر کی نماز کے بعد, ذکر و اذکار کرتا رہے, سورج طلوع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو کر 2 رکعتیں ادا کر لے. فصلى ركعتين كانت له كحج
وعمرة تامة تامة تامة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل 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 3 مرتبہ فرمایا حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. جو شخص اپنی جگہ پر فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے اور وہیں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے, سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لے, اس کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. لیکن حج کی جو فرضیت ہے وہاں پر جا کر حج کرنا وہ ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں نے حج کر لیا, جس کے پاس طاقت اور استطاعت موجود ہے وہاں پر جائے گا تو اس کا فریضہ ادا ہوگا. لیکن جو شخص یہ عمل کرتا ہے مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے, طاقت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے, اس کو حج اور عمرے کا ثواب ضرور مل جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے, اگر ہمارے پاس مال و دولت موجود ہے تو ہم بیت اللہ کی طرف جائیں, وہاں پر جا کر حج کریں. اور جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جانا قبول فرمائے اور وہاں پر ان کی عبادات کو قبول فرمائے, ہر ایک کا حج مبرور بنائے. ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی بیت اللہ کی طرف جائیں, ہر حج اور عمرے کے ہم کو بھی توفیق ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو غلطیاں ہو گئی وہ درگزر فرمائیں, جس طرح یہاں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.